بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے انصاری صحابی تھے۔ جنگ بدر میں انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے گرفتار کر کے مکہ لایا گیا تھا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں کے ہاتھوں انہیں فروخت کر دیا گیا تاکہ وہ باپ کے بدلے میں ان کو قتل کر دیں۔ حارث کے بیٹوں نے ان کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیا اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا پینا بند کر دیا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے حرم شریف کے باہر سولی پر چڑھانے کا انتظام کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے حرم شریف کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت خبیب بن عدی کے خاک و خون میں تڑپنے کا منظر دیکھنے کے لیے سب کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، لبوں پر تبسم ہے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ظالموں نے کہا، اے خبیب، تم آج اتنا مسکرا رہے ہو، پہلے کبھی اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ظالموں نے کہا، خبیب، چند لمحوں کے بعد تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، لیکن تم مسکرا رہے ہو۔ حضرت خبیب نے فرمایا، ظالموں، تم سولی کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے آقا و مولا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں۔ کافروں نے کہا، خبیب، تمہارا آخری وقت ہے، اگر کوئی تمنا ہے تو بیان کرو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری تمنا یہی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ کافروں نے اجازت دے دی۔ آج کل ہمارے گھر میں 10,000 کا ٹی وی موجود ہے، لیکن 1000 روپے کا مصلی موجود نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ حضرت خبیب سولی کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ مسلمان موت کی آغوش میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ حضرت خبیب نے نماز مختصر پڑھی۔ کافروں نے کہا، خبیب، یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز تھی، اسے مختصر کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، ظالموں، دل تو یہی چاہتا تھا یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اسے لمبا کروں، مگر مجھے خیال آ گیا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے آج نماز کو مختصر کیا ہے۔ سولی لٹک رہی ہے، ہر طرف ظالم ہی ظالم ہیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، کوئی حامی و یار نہیں، کوئی غم خوار نہیں، مگر ایسے وقت میں بھی یاد خدا کا درد انگیز نظارہ کہ سولی کے سائے میں نماز ادا ہو رہی ہے، یہی وہ جذبہ تھا جو ان لوگوں کو عروج کے انتہائی منزلوں تک لے گیا۔ آخر آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ حضرت خبیب کے لیے سولی گاڑ دی گئی، آپ کو اس کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، لیکن آپ نے فرمایا، جان تو دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ظالم نے آپ کو اٹی چبوتے ہوئے پوچھا، آپ تم بھی چاہتے ہوگے کہ تم یہاں سے رہائی پا جاؤ اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جائیں؟ حضرت خبیب نے جواب دیا، ظالموں، یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن حضور کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ منظور نہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا، جام شہادت نوش کر لیا، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال سامان بلکہ جان بھی نچھاور کر دی، لیکن محبت رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت آئے تو حضرت خبیب بن عدی جیسی، جنہوں نے ہنستے ہوئے اپنی جان اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دی۔ کاش ہمیں بھی ایسا ایمان مضبوط نصیب ہو جائے، ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔